اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پروگرام سماج نامہ لے کر ارشد قریشی حاضر خدمت ہے، اور آج کی جو مہمان شخصیت ہمارے پروگرام میں شامل ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، لیکن ایک رسم ہے کہ تعارف کرائے دیتے ہیں۔ عالمی شہرت کے حامل ہیں، ایک طویل فہرست ہے علم و ادب کے ان میدانوں کی جہاں انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے، نہ صرف وطن عزیز میں بلکہ غیر ممالک میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا اور ایسے کارنامے انجام دیے جہاں پر وہاں کی حکومتوں نے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ ان کی ایک تصنیف جو شاعری پر مبنی ہے، صدا ابھرتی ہے، اور انہیں خاص اختصاص حاصل رہا جاپانی شاعری پر، اور بڑی میرے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے، اور میں واقعی بہت حیران ہوں۔ میں نے بار بار پڑھا اس شخصیت کے بارے میں کہ قدیم شاعری کا ترجمہ کیا، وہ قدیم شاعری جو 8ویں اور 11ویں صدی میں کہی گئی تھی، اور اس کا ترجمہ یقیناً عالمی ادب میں ایک بہت اہم اور اضافہ شمار ہوا، جس میں چاند کے 4 رنگ، مان یوشو، اور انہی کے وجہ سے انہیں اس ملک کا اعلیٰ ترین شاہی اعزاز سے نوازا۔ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے جو آج ہماری مہمان شخصیت ہیں، پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے خالد زاہد صاحب۔ تو آئیے مہمان شخصیات سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم، السلام کیسے علیکم مزاج ہیں سر۔ آپ کے؟ سر اللہ کا الحمدللہ، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کیسے؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ آپ کی دعائیں، اللہ کا کرم ہے، بہت شکر ہے اس کا۔ بس آپ ٹھیک ہیں تو پھر ہم ٹھیک ہیں، اور پورا پاکستان ٹھیک ہے نہیں، الحمدللہ۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ بہت ہم تو شکریہ سر۔ نوجوانوں سے جی خالد زاہد صاحب۔ نوجوان ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ سر، پہلے تو میں ایک یاد دہانی آپ کے لیے کہ میں آپ کا شاگرد رہا 94 میں سراج الدولہ میں سر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گریٹ، اور زبردست، سر تھینک یو۔ سر یہاں پہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اردو سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ آج اگر تھوڑا بہت میں لکھ پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت مطلب سمجھ لیتا ہوں، تو اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے سر۔ سو گڈ آف یو، سو گڈ آف یو، بہت تو بہت میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی کہ آپ مجھے کسی طرح سے مل گئے، سماجی میڈیا کے توسط سے جو ہے آپ سے رابطہ ہوا، اور آپ سے ای میل پہ بھی پھر رابطہ ہوا، اور پھر ہمارے ایک جاپان میں ناصر ناکاگاوا صاحب ہیں، جی جی، ان کے ساتھ بالکل تھوڑی سی ہمارے دوست ہیں جی۔ جی بالکل بالکل سر، انہوں نے پھر آپ کا جو ہے نا مجھے کانٹیکٹ نمبر دیا، تو اس طرح سے پھر آپ تک پہنچے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور آج ہمارے ساتھ آپ ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ نہیں، آپ دونوں کی بہت عنایت، آپ کی اور ارشد قریشی صاحب کی، کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا اور کچھ گفتگو کے لیے، کچھ باتوں کے لیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جب تک صحیح راستے پہ قائم ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں،
ہمارے ملک سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہیں، پاکستان سے. تو ہم آپ لوگوں کے توسط سے پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے بہت حوالے شکریہ سے سر. پورے پاکستان کو چلتے ہیں. تو انشاءاللہ بہتر مستقبل ہے. انشاءاللہ. جی ارشد صاحب. سر میں نے اکثر آپ کے حوالے سے پڑھتا رہتا ہوں، اور کیونکہ میرا ایک تعلق ریڈیو جاپان کی اردو سروس سے کم و بیش 20-25 سال پرانا ہے، اور میں پاکستان میں ان کا مانیٹر بھی رہا ہوں، اور اب تک وہاں کے جتنے بھی میزبان ہیں وہ ابھی بھی نشریات پاکستانی وقت کے مطابق یہاں پر 8:15 بجے سے 8:45 بجے تک اردو میں نشر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ایک دفعہ انہوں نے، میں جب مانیٹر تھا تو ایک پروگرام کروایا تھا جس میں چند سطور تھی اردو میں جو جاپانی زبان میں بولنا تھا. تو ایک بہت لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی کہ ریڈیو سامعین کے درمیان ایک مقابلہ تو کرا دیا ہے، اور وہ ہندی سروس اور بنگلہ سروس اور اردو سروس کے درمیان تھا. تو میرے لیے خود بھی وہ 2-3 لائن بڑی مشکل تھی جاپان میں بولنے کا. آپ کے حوالے سے پڑھا کہ میں واقعی بہت حیران کہ 11ویں یا 8ویں صدی میں جو قدیم ترین کلاسیکی شاعری جو ہوئی اس کا آپ نے ترجمہ کیا. بظاہر ایک بہت مشکل کام کہ اس صدی میں اس صدی میں اس کو ڈھلنا پڑتا ہے ترجمے کے لیے، جسے گزرے ہوئے بھی 10 صدیاں ہو گئیں، اور اس کی تہذیب، اس کی ثقافت موجودہ دور سے یکسر بدلی ہوئی ہوگی. تو کیسے کر لیا آپ نے؟ وہ تو سنا ہے اس کی تو 3 جلدیں بھی ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، کیسے انجام دے دیا؟ ارشد، بات یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت مشکل کام تھا، اور یہ مایوشو جو ہے، یہ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن پرنسٹن یونیورسٹی سے اور ٹوکیو یونیورسٹی کے اشتراک سے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی تک ہندی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے. اور یہاں کی اس سب کانٹیننٹ کی، یعنی پرشین ہو، عربک ہو، ان کسی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ نہیں ہے. ممکن ہے کورین میں ہوا. تو لیکن ہمارے ساتھ ایک خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے دوست اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، جب میں وہاں گیسٹ پروفیسر تھا، تو پروفیسر سوزوکی تاکیشی تھے. پروفیسر سوزوکی تاکیشی بہت نفیس آدمی، اور ان سے ہمارے مراسم بہت دوستانہ تھے. جب ہم ان سے بات کر رہے تھے اور ان سے پوچھا ہم نے کہ میں لٹریچر میں کام کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو کس شعبے میں، کہاں پہ زیادہ مناسب ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے پہلا یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ مایوشو کی طرف توجہ کریں، اگر یہ کام ہو جائے تو بہت بڑا کام ہے. تو پھر ہم نے مایوشو کا ترجمہ شروع کیا، اور ہم نے اس طرح سے کیا کہ تالیف تو اس میں حساب کی تینوں دن، اور ترجمہ بھی. اور کافی، چونکہ زبان جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، یعنی آج کل وہ زبان کم استعمال ہوتی ہے. اور نصابی کتب جیسے ہمارے یہاں مرتقی سمجھ لیا، تو وہ اصل میں 5ویں صدی ہجری سے، صدی عیسوی سے، یعنی 450 عیسوی سے وہ مرتب ہونا شروع ہوا مجموعہ مایوشو، اور 758 عیسوی میں پھر. اور یہ کیسے مرتب ہو رہا تھا؟ یہ شہنشاہ وقت کے حکم کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اور اس عرصے میں جو شہنشاہ آتے رہے وہ اس کو دیکھتے رہے. آخر میں 758 عیسوی میں اس کو
آخری شکل دی گئی، اور یہ مجموعہ شاعری کا جو قدیم ترین شاعری ہے یہ مرتب کیا گیا بادشاہ شہنشاہ کے حکم سے۔ اس میں خوبی یہ ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک شاعر یا دو شاعر یا تین شاعر نہیں ہے، اس میں کوئی ایک طبقے کے شاعر نہیں ہیں، یعنی کہ شہنشاہ کے محل کے لوگ ہوں، وزیر ہوں، فوجی ہوں، سپاہی ہوں، لیکن نہیں، اس میں تمام طبقے کے، کیونکہ انتخاب اس عہد کے اہم ترین شعراء نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو یہ اس میں خواتین کی شاعری بھی ہے، اس میں سرحد پہ متعین سپاہیوں کی شاعری بھی ہے، اس میں دربار کے لوگوں کی شاعری ہے، اس میں شہزادوں کی شاعری ہے، شہزادیوں کی شاعری ہے، شہنشاہ کی شاعری۔ تو تمام طبقے جو ہیں انہوں نے جو شاعری کی ہے اس کا ایک مجموعہ یہ بنتا ہے۔ گویا یوں سمجھیں کہ 750 350 سال تقریباً، کیونکہ 4 صدی سے لے کے 8ویں صدی تک کا قصہ ہے، تو تقریباً 350 سال یہ کام ہوتا رہا اور یہ مرتب ہوتا رہا اور پھر ترتیب آیا۔ تو ہر عہد کے جو بہت بڑے شاعر تھے ان کو یہ کام شہنشاہ دیتے تھے کہ وہ آج اس عہد کا کام جو ہے اسے انتخاب کریں۔ آخر میں جا کے یہ 4,500 وقع پہ، نظموں پہ یہ منحصر۔ ہم نے ظاہر ہے کہ بہت کام تھا، لیکن چونکہ پروفیسر سوزوکی بہت عالم آدمی تھی، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بہت سے الفاظ، بہت سی چیزیں، اس کو بہت ایک ایک چیز کو کئی کئی جگہوں سے دیکھنا پڑتا تھا کہ بھی اس کے اس زمانے میں کیا معنی تھی اور کیسے تھے اور کیا جذبات ہوں گے، جو سرحد پہ جو سپاہی متعین ہے اور وہ اپنے خاندان کی جدائی میں نظم کہہ رہا ہے تو اس کی کیا تاثرات ہوں گے، اور وہ اس زمانے میں جاپان کیسا ہوگا جب ایسی شاعری ہو رہی تھی۔ یہ تمام باتیں سامنے رکھی کی گئیں، اور اس مجموعے کو جو مانیشو کا مجموعہ ہے اسے جاپانیوں کے دماغ کا دل کہا جاتا ہے، سول آف دی ہارٹ، دا ہارٹ آف دی سول، روح کی کا دل ہے یا دل کی روح ہے سمجھیں۔ تو ایسا مجموعہ جو ہے وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور قوم میں موجود نہیں ہے جو اتنے طویل عرصے تک جس کی ترتیب ہوتی رہی اور پھر شاید۔ اور چونکہ ہماری شاعری جو ہے یعنی اردو شاعری اور یا سب کانٹیننٹ کی دوسری شاعری جو ہے ہندی شاعری، وہ سب ایک تہذیب کے بعد لکھی گئی، جب ہمارے یہاں ایک تہذیب بن چکی تھی، ایک تمدن آ چکا تھا، ایک معاشرہ ترتیب پا چکا تھا۔ لیکن یہ شاعری جو ہے اس کا کمال یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے اور اس کا ہنر یہ ہے کہ یہ اس وقت لکھی گئی جب معاشرہ اس تہذیب پہ نہیں آیا تھا جس تہذیب پہ بعد میں آیا اور پہنچا۔ تو یہ بہت خوبصورت شاعری ہے اور بہت ڈائریکٹ شاعری، اس لیے بہت ڈائریکٹ شاعری۔ تو یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک بڑا کام تھا جو اردو میں منتقل ہو گیا کسی نہ کسی طور پہ۔ تو ہم اس لحاظ سے اردو کو یہ ایک سبقت حاصل ہے دیگر زبانوں میں کہ ایسی بات ہم کر سکیں۔ یہ تو مانیشو کی بات آپ نے بتائی، ہم نے 3 جلدوں میں کیا، اور وہ مانیشو کی تینوں جلدیں جو ہیں وہ جاپان میں چھپی اور جاپان کی ایک بہت مشہور کمپنی نے چھاپی، اور وہ فار سیل نہیں تھی اور ان کی تقسیم کی گئی، اور ان کی تقسیم ایسے ہوئی کہ وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو تھی، انکلوڈنگ رشیا، انکلوڈنگ ہندوستان، امریکہ، تو جاپانی سفارت خانوں نے اس کی تعداد کی مناسبت سے وہ کتابیں جو تھیں وہ وہاں کے جو
बड़े शोरा थे और बड़े अदीब थे, वहाँ तकसीम की। हिंदुस्तान में तकसीम हुई जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है शोरा का, जिसमें तमाम शोरा उर्दू, हिंदी, तमिल, मराठी सब शामिल, उसमें वो तकसीम किया। रूस में तकसीम की उन्होंने, अमेरिका में तकसीम, तो इस तरह से पाकिस्तान में तकसीम, लाहौर में अलग हुई, कराची में अलग। तो उन्होंने एक प्राइड के तौर पे, और उसको उन्होंने जो छापा है, जिस तरह शाया किया है, वो भी बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने हर जिल्द जो है वो एक खास कलर में छापी, उसकी जिल्द भी अलग है। वो जो जिल्द जापानी कदीम जो तरीका होता है, खूबसूरत तरीन, तो एक ग्रीन है जिल्द जो चाय की है, एक गेरुआ है ऑरेंज टाइप की जो बुद्धमत के उस पे है, कलर पे है, एक पर्पल है जो शाही कलर है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन किताबों को उन्होंने शाया किया। तो अगर आप कहें तो मैं उस किताब की जिल्द आपको दिखा सकता हूँ कि कैसी डिफरेंट है, इसलिए जी कि मुझे बिल्कुल याद बिल्कुल। पड़ता है, जी जरूर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए कि मैं ये आपको ये बताता हूँ कि देखिए, ये जिल्द 2 में, बहुत करीब से दिखा रहा हूँ, जिल्द 2, ये है जिल्द 2, ठीक है। जी अब ये कलर इसका देखिए सेम है सबके कलर, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये अंदर जो कलर है इसका वो बिल्कुल गेरुआ है, ये इस तरह से छापा है इन्होंने, जी ये ऐसे छापा है, ये मायूसी लिखा हुआ है इसमें, समझे आप? और ये जी जी गोया बुद्धमत का कलर, इस तरह एक कलर इसमें जो है, और इसकी जिल्द का ये जो, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नादिर चीज है। हिंदुस्तान के जो किताबों की एग्जीबिशन थी एक वक्त में, जब ये किताब आई है, तो उस वक्त वहाँ पे, और उसमें किताबों की प्रिंटिंग पे वो इनामात देते थे। तो उस वक्त किसी ने, ये में जो उस वक्त वहाँ पे तकसीम हुई, तो किसी ने ये किताब उठा के टेलीविजन पे दिखाई कि देखिए किताबें ऐसे छापी जाती हैं, इसका ये तरीका है। तो इतनी खूबसूरत किताब। तो बहरहाल ये जापानियों का अपना टेस्ट जो है, उनका जो ज़ौक़ है, उनकी जो एस्थेटिक्स है, जमालियात है, उस जमालियात का तो कोई जवाब नहीं। और जिस तरह वो अपनी जमालियात से, ज़िंदगी से, जमालियात को ज़िंदगी से वाबस्ता करते हैं, वो बहुत कमाल है। तो उन्होंने उसमें फितरत और फितरत की जमालियात को जिस तरह अपने अंदर जज्ब किया, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया है। तो वो शायद ये काम ऐसा है कि किसी और कौम ने नहीं किया जो जापानी ने किया। तो मैं इस जमालियात और फितरत से उनकी कुर्बत को बिला किसी मुकाबले के, बिला किसी मवाजने के, सबसे आला तर समझता हूँ। क्या बात। तो इसी तरह, ये तो मायूशों की बात हुई, लेकिन इसी तरह जब वो हाइकू लिखते हैं तो हाइकू के बारे में भी जमालियात और फितरत दोनों को किस तरह हम आहंग करते हैं, ये एक बहुत अहम नुकता है। क्या आपको पता है कि हाइकू जापानी ज़बान की एक मशहूर सिन्फ शायरी है, और इस सिन्फ शायरी में 2-3 अहम बातें हैं। एक तो ये कि 3 मिसरे होते हैं, और 3 मिसरे जो हैं उनमें पहला मिसरा 5, दूसरा 7 और तीसरा 5, 7, 5, ये उसके सौती आहंग होते हैं, सौती आहंग होते हैं। और सौती आहंग
مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ سے بتاؤں کہ بشو کی ایک ہائیکو ہے کہ سما زمانو کو تو اموئی دس سکورا کا نام. اب سا ما زا ما نو ایک ہو گیا جی. کو تو او مو ای دا سو یہ دو ہو گئے 7. سا کو را کا نا یہ 5. یہ 575. تو اس میں خیر بشو نے کیا کہا ہے، بشو کا ایک بشو ہائیکو کے سب سے بڑے آدمی اور ان کی ایک دعوت ان کے شہر میں یا قصبے میں جو بہت بڑے آدمی تھے، تو وہاں کے لارڈ نے کی جہاں پہ وہ خود ملازمت بھی کرتے تھے اور ان کے والد بھی ان کے مصاحبین میں شامل تھے. تو جب لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ آپ کوئی نظم کوئی ہائیکو سنائیں، تو وہ چیری کا موسم تھا، چیری بلاسم تھا، تو انہوں نے یہ نظم پڑھی، سما زمانوں کو تو وہی دس سکورا کرنا. یعنی پتہ نہیں بہت سی باتیں، مختلف باتیں یاد آتی. سکورا کرنا ان چیری کے درختوں کو دیکھ کر، چیری کے پھولوں کو دیکھ کر ذہن. تو اس میں ساری باتیں، یہ ایک صنف جو ہے یہ اب پوری دنیا کی تمام زبانوں میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں، اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، سب زبانوں میں لکھی جاتی ہے. اتنی مقبول ہو گئی اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ 3 مصرے ہوتے ہیں، یہ 17 سیلیبل ہوتے ہیں اور ان کا سب تعلق نیچر سے ہوتا ہے، فطرت سے. اس میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے جو فطرت سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ جاپان کی دوسری جمالیات کی اور فطرت سے ہم آہنگی کا، فطرت سے قربت کا، یہ ان کی نشانی. تو جاپانی ادب کے بارے میں لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. جی بالکل. بالکل. اب اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، صحیح. اس لیے میں آپ کے سوال کے لحاظ سے بات کروں. جی 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 بہت بہت شکریہ. جی بہت یہ آپ نے بڑی بہترین اور زبردست بات کی، اور میں سوچتا ہوں کہ جیسا آپ نے بھی بتایا کہ شہنشاہوں یعنی وقت کے جو شہنشاہ تھے وہ اس کو مرتب کر رہے تھے، اور جو آپ نے ابھی ایک اس کا وقت بتایا وہ تقریباً کم و بیش 400 سال میں وہ جا کے مسودہ جو تیار ہوا وہ آپ نے 3 جلدوں میں اس نئی نسل کے سامنے لا کر پیش کر دیا، اور بہت زبردست. آپ واقعی اس پر جتنا آپ کو مبارکباد دی جائے کم ہے. جی خالد بھائی آپ کچھ. آپ مبارکباد دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ اردو پہ ایک ایسا احسان ہے جو شاید دوسرا نہ ہو. کیا بات ہے، بالکل. جو دوسرا نہ ہو. سر یہ بتائیں، آپ نے اردو میں بھی شاعری کی، اردو میں بھی لکھا آپ نے، آپ کی ایک کتاب صدا ابھرتی ہے شائع ہوئی، تو یہ ایک کتاب تک ہی کیوں سر رہا؟ آگے آپ نے زیادہ مطلب آپ کا جو کام ہے وہ جاپنیز ٹرانسلیشن میں ہے. نہیں، میں ذرا ایک تو کم شعر کہتا ہوں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اشاعت کے لیے مہلت ہی نہیں مل رہی کہ کب شائع کریں.
इंशाल्लाह अभी जब हम आएंगे तो फिर इशात का काम भी होगा। जी बिल्कुल तो सर, आपने आना है और आपने मतलब हमें मिलने का एक मौका ज़रूर फराहम करना है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सर आपकी एक वो निकाली थी मैंने, एक गज़ल थी, कुछ शेर थे, और जी जी आज अभी ताज़ा जो हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो एक वाक़या सानिहा हुआ है, उसके ऊपर वो पहले ही वो पढ़ा मैंने कि मताए आबरू लेकर अता से कुछ नहीं होता, बहा हो खून दिल तो उन्हें दिल खून बहा से कुछ नहीं होता। तो या मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगा जैसे आपने ये अभी उसके ही लिए लिखा है, इस वाक़ये के ऊपर ही आपने लिखा है। लेकिन मैं खालिद भाई कहूँगा कि ज़रा इससे आगे का मिसरे पे गौर कीजिए, इस शेर पे। जी तो क्या कमाल है कि मिजाजे दिल बिगड़ जाए तो फिर ए मेहरबान सुनिए, जी मिजाजे दिल बिगड़ जाए तो फिर ए मेहरबान सुनिए, जफा से कुछ नहीं होता, वफा से कुछ नहीं होता। कमाल कमाल। वो सर ने कहा ना कि वो कम कम लिखते हैं लेकिन जम के लिखते हैं, जब भी लिखते हैं जो है कुछ ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप मतलब सिविल सर्विसेज से भी वाबस्ता रहे, और मैं एक खबर देख रहा था कि HEC की कौमी ज़बान को वाइस चांसलर फोरम का हिस्सा बनाने के लिए अनोखी शर्त, इसके हवाले से कुछ बताएंगे सर? ये असमें एक बहुत जी किस्सा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको नाफिज किया जाए उर्दू को, जी तो सब लोगों में ने अपने अपने शोबे के हुक्मनामे जारी किए कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसे जी HC कहते हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है मुस्लिम ममालिक के वाइस चांसलर्स की, जी उसका उन्होंने एक सोविनियर या ब्रोशर छापा और मुझे भेजा उन्होंने कि ये ब्रोशर है, इस पे आप कुछ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। और तो मैंने उन्हें लिखा कि मैं अपना जो आर्टिकल या मकाला है वो उर्दू में लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और फिर मैंने उन्हें लिखा कि आपने जो ये रिसाला निकाला है ये कहाँ छापा है? तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद में शायद हुआ। मैंने कहा इस्लामाबाद का तो अलिफ भी इसमें नहीं है, तो है ही नहीं। तो अंग्रेजी में है, फ्रांसीसी में है, और अरबी में है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये सब आप जो बातें कर रहे हैं ये माकूल बातें नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें लिखा कि आप, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपको इसमें उर्दू में ये पोर्शन इसका बनाना है, लिखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो उन्होंने मुझे लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हम अमल दरामद कर सकते हैं, लेकिन एक मसला है इसमें कि हमारे पास पैसे नहीं, और अगर आप ये रकम दे दें जो 35 से 40 लाख बनती है, या आपका इदारा दे दें जिसके आप वाइस चांसलर हैं, तो हम इसमें उर्दू शामिल कर लें। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैंने उनके
کو اور تمام جو کرسپونڈنس میری ہوئی تھی اس کو میں نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا کہ صاحب آپ نے کہا تھا یہ صورتحال ہے، جبکہ ان کو ایچ سی کو اس وقت اس سال 82 بلین روپیز ملے تھے. کتنے؟ 82 بلین 2 روپیز. بلین. جی ہاں، بلین. 82 ارب روپے کا ان کا بجٹ تھا، اور اس میں سے وہ 35 لاکھ روپے مجھ سے مانگ رہے تھے اردو شامل کرنے کے، جو پاکستان کی قومی زبان ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. اب جب میں نے سپریم کورٹ بھیج دیا تو سپریم کورٹ نے انہیں نوٹس بھیج دیا ایچ سی کو. اب وہ جب نوٹس ملا ان کے، تو ان کے وکیل اور دیگر لوگ جو تھے انہوں نے جناب معذرت، اور یہ وہ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ بہت لائق آدمی ہیں اور ان کی یونیورسٹی بہت لائق ہے اور بہت صاحب، تو ہم تو وہ شاید اردو شامل کرنے کے تیار ہیں، اور ان کا مقالہ بھی اردو میں جو ہے وہ شائع کرنے کے لیے تیار ہے، اور وغیرہ وغیرہ. ہم معذرت کرتے ہیں سپریم کورٹ سے ساتھ میں. سپریم کورٹ نے مجھے اس کا جواب بھیجا کمنٹس کے لیے، تو میں نے اس پہ لکھا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے تو، لیکن آپ انہیں حکم کریں کہ یہ اردو میں بھی اس کو 3 زبانوں کے ساتھ ساتھ چوتھی زبان جو پاکستان کی قومی زبان ہے اس کو بھی شامل کریں. تو خیر سپریم کورٹ نے انہیں ہدایت کی، اور پھر وہ فائل جو تھی وہ انہوں نے بہت ہی خوشامدانہ انداز سے اس پہ سپریم کورٹ سے بات کی، اور وہ کیس ختم. لیکن کافی اس کا، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے، معلوم ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس پہ عمل درآمد کی، سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ عمل درآمد کی کوشش نہیں کی. یہ ایچ سی کی خوش نصیبی ہے، یا جو بھی سمجھیں آپ، کہ میں وہاں سے کچھ دن کے لیے چلا آیا، تو اب وہ ایچ سی کے کوئی حد تک کوئی کام نہیں ہوا. مجھے افسوس کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پاکستانی ہیں، اور وہ کبھی اس پہ زور نہیں دیتے کہ بھائی آپ ہماری نیشنل لینگویج کو شامل کریں اس میں. وجہ شاید یہ ہے کہ وہ کوئی انگریزی جو ہے وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، اور اسٹیٹس سمبل کی وجہ سے وہ اس کو اس سے نیچے اترنے پہ تیار نہیں ہوتے. لیکن حیرت یہ بتاؤں ہم سے کہ جب وہاں پہ ریزولوشن انگریزی میں پیش ہوتے ہیں جی تو سر. مجھے افسوس ہوتا ہے اس کی انگریزی کے بارے میں، جو ہے اب اس پہ زیادہ کیا مذاق کریں. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہے. تو ہم تو سر یہ جی آپ نے بہت ساری چیزوں کو سم اپ کر دیا، کہ ہم آپ سے یہ چاہ رہے تھے کہ اردو کے نفاذ کے مطلب آپ نے ایک بہت بڑا مطلب کارنامہ سر انجام دیا اس حوالے سے بھی، لیکن وہ ایک محدود ایک کام تھا، اس میں وہ وہیں پہ انہوں نے اس کو آپ کو ایڈجسٹ کیا اور انٹرٹین کر دیا اس طرح سے. لیکن وہ معاملہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اردو قومی زبان کیوں نہیں مانی جا رہی، یا کیوں ہم جو ہے ان لوگوں کی قابلیت کو انگریزی سے کیوں جو ہے منسوب کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ شاید ہماری تنزلی اور ہم بڑھ نہیں پا رہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک بالکل واضح حقیقت ہے، واضح حقیقت ہے، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں ایک فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم جب تک پاکستان میں قائم ہے، یہ اپنے ہی لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. اور چونکہ یہ بہت
محدود लोग हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा गाइडर लगाए आम आदमी के लिए कि वो उसको पूरा न कर सके, बहुत क्योंकि ये अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे स्कूल में भेजते हैं, उनके पास इतने पैसे होते हैं। अब जो मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज सकता, वो अंग्रेजी मीडियम में वो भी भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी ऐसी नहीं होती, इसलिए वो कभी फ्यूडल के बच्चों से कॉम्पीट नहीं कर पाते। और यही वो चाहते हैं कि यही रहे कि उनके बच्चों से कोई कॉम्पिटिशन किसी का ना ना हो। न गांव में हो, न शहर में हो, न पार्लियामेंट में सही। और न कहीं, इसलिए वो नहीं हो पाता और वो उसको रोके हुए हैं और वो बदले नहीं देते। अगर आप उर्दू मीडियम करते हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप इब्तदा में आप लोकल लैंग्वेज को मीडियम कर दें, किसी को इतराज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। पढ़ाएं तो ना, आप तो पढ़ाते ही नहीं। पहली बात यह है कि हम पढ़ाते ही नहीं, स्कूल खाली पड़े हुए हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, जो टीचर हैं वो आते नहीं है, जो स्कूल है वहाँ दीवार नहीं है, वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। ऐसे में बच्चे कैसे वहाँ बैठेंगे? इसलिए आप वो रखना चाहते हैं, ऐसे ही रखना चाहते हैं और एक स्कूल बनाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, उसमें अपने बच्चे भेज देते हैं, सही। बेचारे गरीब पानी है, बिल्कुल सही। वो दरवाजे में भी उसके खड़े नहीं हो सकते, वो दरवाजे पे खड़े हो गए तो वहां से वो डांट के भगा देंगे कि यहाँ कैसे आ गए। तो ये सिस्टम जो है ना, मैं कहता हूँ कि आप बलोची पढ़ाइए, आप सिंधी पढ़ाइए, आप पश्तो पढ़ाइए, 5वीं जमात तक, 10वीं जमात तक आप उर्दू पढ़ाइए, 5वीं से 12वीं जमात तक। उसके बाद आप जो चाहता है बच्चा, वो कौन सी जबान फौरन पढ़ना चाहता है, वो आप उसको पढ़ने दें। सही। ये जो आपने किया हुआ है कि आप अंग्रेजी को 5वीं जमात से पढ़ाते हैं और 14वीं जमात तक यानी बीए तक अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंपलसरी, ठीक है। और जब कंपलसरी बीए पास करके लड़का निकलता है तो एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्यों आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लड़के की, बच्चियों की जिंदगी आप बर्बाद करते हैं, इतने तभी अरसे तक उसको एहसास की कमतरी में मुब्तला रखते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं सीख पाता, अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। सो ऑल कंप्लीटली इज ए स्कीम है ये, मैं इसको स्कीम समझता हूँ, जो एक अनदेखी स्कीम है, बिल्कुल जिसको सही। सबने मुतफिका तौर पर मंजूर किया और इसी तरह से करते हैं। वो बच्चे 12वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते एहसास से कमतरी में इतना मुब्तला हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि जिसने अंग्रेजी में कुछ 2 लफ्ज बोले वो बहुत बड़ा आदमी, सही। फिर वो टीचर भी हो जाता है, फिर वो प्रोफेसर भी हो जाता है, लेकिन वो एहसास कमतरी उसकी जो है वो वहाँ कायम है, वो फौजी भी चला जाता है कहीं भी, लेकिन एहसास कमतरी उसकी जो है वो उसका जान नहीं छोड़ती। और अगर ये एहसास कमतरी जान छोड़ दे तो आपकी कौम कहाँ से कहाँ पहुंची। सही। देखिए ना, आपकी कौम तो आपने पहले ही जंजीरें डाली हुई है उसमें, वो निकल ही नहीं रहे। आप एक नई साइकोलॉजिकल आप उसको मार रहे हैं, नफ्सियाती तौर पे उसको आपने बर्बाद किया हुआ है। और जो इस एहसास कमतरी से निकलता है वो एक दूसरे तबके में शामिल हो जाता है। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। समझ रहे हैं? वो एक दूसरे तबके में शामिल होता है। हाँ। तो एक ये बिल्कुल वाज़ेह अम्र है, इसमें 2 मसले नहीं है कि आप किस जबान में पढ़ाएंगे, आप अपनी जबान में पढ़ाएंगे, जो जबान आपकी उसमें पढ़ाएंगे, मत आप परेशान हो, आप बच्चे को पढ़ने दें भाई, लेकिन पढ़ना नहीं है ना, पढ़ाने नहीं।
اب وہ ایک دم سے خبر آتی ہے پنجاب میں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انگلش میڈیم اسکول قائم کی جائیں گے. یاد ہے آپ کو ابھی پچھلی گورنمنٹ میں یہ بات ہوئی. 25,000 ٹیچرز کی ضرورت تھی, سمجھا, انگریزی کی. بھائی تو آپ کو یعنی اسلامیات کے ٹیچر نہیں ملتے, آپ کو کمپیوٹر کے ٹیچر نہیں ملتے, آپ کو میتھمیٹکس کے ٹیچر نہیں ملتے, آپ کو ہسٹری کے نہیں ملتے, سوشل سائنسز کے نہیں ملتے, آپ کو سندھی اور اردو کے نہیں ملتے, اور آپ کہہ رہے ہیں انگریزی میں پڑھائیں گے. کیسے پڑھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسکول نہیں پڑھے گا, اسکول چلے گا نہیں. آپ ایک اسکول بنا دیں گے گورنمنٹ کا جو انگریزی میڈیم ہوگا تو وہاں ٹیچر ہی نہیں ہوں گے. وہ ٹیچر کیسے پڑھائے گا؟ انگریزی میں اس کو سوشل سائنسز پڑھانی ہے, انگریزی میں اس کو میتھمیٹکس پڑھانی ہے, انگریزی میں اس کو کیسے پڑھائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اسکول نہیں چلے گا, چاہتے ہی نہیں. وہ نہیں چلے گا. یہی آپ چاہتے تھے, لیکن آپ نے کریڈٹ یہ لیا کہ ہم نے ایک انگریزی اسکول قائم کیا. بہت اعلیٰ. انگریزی اسکول ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس فیوڈل سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے, there will be remain a problem. اس کے جو نقصانات آپ کو اٹھانے تھے آپ نے بہت اٹھا لیے. اٹھا رہے ہیں سر, بہت اٹھا لیا. اس پاکستان کی علیحدگی جو تھی وہ اسی بنیاد پہ ہوئی تھی. اس پاکستان میں کوئی مڈل کلاس کے علاوہ کوئی اور طبقہ نہیں تھا. یاد رکھیے گا, وہاں صرف مڈل کلاس تھا یا لوور کلاس تھا, وہاں فیوڈل کلاس نہیں تھا. اگر وہ پاور میں آ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہاں بھی فیوڈل سسٹم ختم ہو جاتا نا. دیکھیں نا, اور جی جی جب تک بالکل سر, بالکل. وہ تو ختم ہو جاتا. اس کو نہیں آنا تھا, وہ نہیں آیا. ہم ویسے ہی شان سے بیٹھے ہوئے. دس از نتھنگ. اس پہ کوئی غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اور ایک پوائنٹ ہے صرف کہ اس پہ آپ دیکھیں, اگر نیشنل ڈیولپمنٹ آپ چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کم آؤٹ فرام دس انفیریٹی کمپلیکس. آپ باہر آئیں اس سے, اور باہر آ کے اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھائیں, نیشنل لینگویج میں پڑھائیں. اور اگر وہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کو اپنی زبان میں پڑھائیں 5ویں جماعت, تاکہ ان کی زبان بھی محفوظ رہے. ٹھیک ہے, اس اوکے. پھر آپ جائیں آگے. اب جب اس کے بعد بی اے کے بعد جو پڑھنا چاہتا ہے, اسپیشل ایجوکیشن لینا چاہتا ہے, ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, ایم ایس سی کرنا چاہتا ہے, پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, جس زبان میں چاہے پی ایچ ڈی کرے, اس کو زبان دیں, آپشن آپ کہ وہ زبان میں کرے. اس کو ایک آپشن زبان انٹرمیڈیٹ کے بعد یا میٹرک کے بعد دے دیں کہ آپشن ہوگی آپ کی, آپ پڑھیں. چین میں 3 زبانیں آپشن میں تھی میٹرک میں, ایک انگریزی, ایک جاپانی اور ایک رشین. وہ پڑھتے تھے, باقی سب چائنیز تھا. تو یہ آپ فارن لینگویج 3 ہے, آپ کو آپشن ہے. آپ رشا جانا چاہتے ہیں, جاپان جانا چاہتے ہیں, اس کے لحاظ سے پڑھیں. آپ انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی کریں. کیا پرابلم کیا ہے؟ آپ جو کنٹینٹ ہو وہ تو سمجھ میں آئے نا کم سے کم. بالکل. ابھی تو کنٹینٹ بھی آپ نہیں دے رہے, اور جو انگریزی کا کنٹینٹ آتا ہے وہ آلموسٹ اس کا پاکستان کی زمین سے, پاکستان کی سوچ نظریے سے, نظریے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تعلق. کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انگریزی کنٹینٹ وہ ہے جس کا پاکستان کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں. یہ پرابلم ہے. تو سر اس میں ادب جو ہے پاکستان میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کس ادب کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ مطلب ہو رہا ہے کوئی ادب کے حوالے سے, کوئی اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں, آپ کے تجربے سے, آپ مطلب ماشاءاللہ آپ نے دنیا کا ادب دیکھا ہے, تو پاکستان کو آپ کہاں اس وقت کھڑا دیکھ رہے ہیں ادب کے حوالے سے, اسپیشلی خصوصاً پاکستان میں
अच्छा अदब लिखने का रुझान है, अच्छा अदब लिखना चाहते हैं। एक बहुत बुनियादी बात है कि आप अच्छा अदब लिखना चाहते हैं। अमेरिका में लिटरेचर नहीं पढ़ाते, उनको लिटरेचर से कोई ज़रूरत नहीं। वो मार्केट है, बाजार है। ये फिनलैंड में लिटरेचर पढ़ाते हैं। देखिए ना, ये फिनलैंड वाले कहते हैं कि वहाँ पे लिटरेचर और हिस्ट्री जो है वो बहुत बुनियादी सब्जेक्ट। वो कहते हैं हमें लिटरेचर पढ़ के क्या करना है, अमेरिका वाले, हमें बिजनेस में जाना है, टाइकून होना है, इस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, यहाँ कंपनी में, वहाँ लिटरेचर कहाँ काम आएगा। लेकिन लैंग्वेज है उनकी, उनकी किताबें जो हैं वो मिलियंस में छपती हैं। क्यों? पढ़ने वाले मिलियंस में छपती हैं। नॉवेल्स ऑफ फिक्शन, बेस्ट सेलर्स हैं उनके मिलियंस में। तो उन्होंने लिटरेचर को अपने सब्जेक्ट में नहीं रखा। फिनलैंड ने लिटरेचर को सब्जेक्ट में रखा, क्योंकि वो समझते हैं अमेरिकन कि लिटरेचर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अपना पढ़ाएं, लेकिन माशरा इतना तरक्की याफ्ता है कि वो खुद लिटरेचर पढ़ता है। आपके यहाँ माशरा जो है वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं है कि बगैर पढ़ाए हुए वो पढ़ना शुरू कर दे। अगर आप लिटरेचर को लिटरेचर के तौर पे पढ़ाएंगे तो यकीनन लिटरेचर, आप समझते हैं कि नुकसान हो रहा है, क्यों अच्छा क्यों पढ़ रहा है? मेरी तकीमीर के शेर से, गालिब के शेर से है, या बिटाई साहब के शेर से क्या मसला है? हम क्या ले लेंगे? कुछ नहीं। बेसिक बात ये आप उसे सिखाएं कि भाई माशरे का जो कल्चर है, जो इंसानियत है, अच्छा आदमी बनना है। हमारी तालीम का मकसद क्या है? आप कैसे किसी को अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बना सकते हैं? पहली बात ये फर्स्ट टारगेट ऑफ एजुकेशन, कि आप उसको एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बना सकें। अगर नहीं बना सकते तो फिर आप उसे क्या बना रहे हैं? एक ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, एक टेक्नोक्रेट बना रहे हैं, एक इंजीनियर बना, अच्छा आदमी नहीं बना। मशीन बना रहे माशरा आपको यहाँ पहुंच गया, माशरा आपका यहाँ पहुंच गया। अब कोई भी आपको आदमी जो है वो बगैर मकसद के, बगैर किसी माशी फायदे के आपसे बात करने को तैयार नहीं। तो अब आप देख लें कि आपके उसका आहिस्ता आहिस्ता अंजाम कहाँ तक पहुंचा। या आपके सियासतदान, आपके अदालत, आपकी जितना एडमिनिस्ट्रेशन, आपके टीचर, हम खुद टीचर हैं, वो टीचर क्या कर रहे हैं? वो अपनी क्लास नहीं ले रहे, उन्हें पता है वो ट्यूशन सेंटर बनाए हुए। वो ट्यूशन सेंटर पे बच्चे जो हैं 11 बजे पहुंच जाते हैं, उन 11 बजे का टाइम रखा है। तो 11 बजे का जब टाइम होगा तो कॉलेज के टाइम से वो निकल जाएंगे। तो क्लास तो कहाँ होगी? कॉलेज में कोई है ही नहीं। आपको मैं बताऊं कि जब मैं ईडीओ कराची था तो उस वक्त हमारे पास कराची में 1000, पता नहीं 1200 या कितने टीचर्स की कमी थी। तो मैं कहता था मुझे टीचर्स दे दें आप, तो मैं इन कॉलेजों को पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेज बनाता हूँ, बना के दूंगा। अब मैंने कुछ दिनों पहले यानी 3-4 साल पहले की बात है, मैं ससीद गर्ल्स कॉलेज कराची में है, तो मैंने उनकी प्रिंसिपल से बात कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ क्या टीचर्स की पोजीशन है। जब मैं था, ये 2002 की बात है, 2004 की बात है, उस वक्त 1100 या 1050 टीचर कम थे पूरी कराची।
اور اس وقت سر سید کالج میں 110 ٹیچر تھے اور وہاں جو طالبات تھیں ان کی تعداد 3000 سے کچھ زیادہ تھی اور 110 ٹیچر تھے. اب میں نے پوچھا پرنسپل سے کیا ان کا اسٹوڈنٹ کی تعداد، میں نے پوچھا کتنی ہے، انہوں نے کہا تقریباً 6000 سمجھیے. ٹھیک ہے 6000. ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے، انہوں نے کہا 65. 3000 پہ 105 یا 110 ٹیچر جو تھے وہ کم تھے کہ ہمیں ٹیچر چاہیے تھے. اور جب 6000 یا 5000 ٹیچر ہو گئے، 5000 اسٹوڈنٹ ہو گئے، تو ٹیچر کی تعداد 65 رہ گئی. پڑھا لیجیے آپ، کیسے پڑھائیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ تو بس کیا کہا جائے کہ تعلیم کو جان بوجھ کر شعوری طور پر، عقلی طور پر ختم کرنے کی، کم کرنے کی، خراب کرنے کی، ڈسٹرائے کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اور پچھلے 30-40 سال میں جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو کوئی اگر آپ کوشش کریں، میں آپ سے صحیح بتاتا ہوں جی کہ آپ پر اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے لوگوں میں جوش ہے، ذرا سا آپ ٹرن کر دیں نا تو وہ بچے جو ہیں نا دے آر بریلینٹ ڈیبیٹرس ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، بہت اچھے ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ ہیں. یہ سب بچے بچیاں سب، لیکن آپ موقع تو دیں. پھر میں وہی واپس آتا ہوں، آپ نے سب کو احساس کم ترین میں مت کرنا. کوئی ٹیوشن سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوا، کسی کو پیسے کی طرف. کوئی آدمی مطمئن نہیں. ہر آدمی، جب مجھے 350 روپے تنخواہ ملتی تھی تو میں بہت مطمئن تھا ایز اے لیکچر. یہ میرا اپائنٹمنٹ ہوا تھا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تنخواہ جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر، اسوسیٹ پروفیسر کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کے قریب، کچھ کم و بیش. لیکن کوئی مطمئن نہیں، سب پریشان. کیوں بھائی؟ سب کو پڑھایا آپ نے، احساس سے کمتری میں ڈالا. برابر والا اتنا آگے نکل گیا، اس نے 2 پلاٹ خرید لیے، اس کا 1 گھر ہے، اس کے 3 کمرے ہیں، آپ کے 2 کمرے ہیں، اس کے 4 کمرے ہیں، آپ کے 3 کمرے ہیں، اس کے 2 مکان ہیں، آپ کے 1 مکان ہے، اس کے 2 فلیٹ ہیں، آپ کا 1 فلیٹ ہے. ہر جگہ اس کے پاس 1 گاڑی ہے ٹویوٹا، آپ کے پاس فیٹ ہے. مطلب ایک پرابلم ہے. ایوری بڈی از ڈسسیٹسفائیڈ، نو بڈی از ہیپی. جو ہیپی ہے وہ، میں لفظ استعمال نہیں کرتا، بہت خراب لفظ ہے، وہ آدمی جو ہے صحیح آدمی نہیں. وہ آپ کو ملے گا نہیں. پہلے اچھے لوگ خوش ہوتے تھے، خراب لوگ پریشان ہوتے تھے. اب خراب لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں اور اچھے لوگ اداس ہیں. The time has changed, not in our favor, but against us. آپ لوگوں کو دیکھنا ہے. آپ لوگوں کو بہت زبردست. جی بالکل ایسا ہی. ذرا اچھا سر، آپ کی، میں جہاں تک میرے علم میں بیشتر کتابیں جو ہیں وہ جاپان سے ہی شائع ہوئی، اور کیا کوئی جاپانی زبان کے لیے یا بول چال کے لیے بھی کوئی جی ہاں، آپ کی کتاب ہے؟ وہ بھی جاپانی جاپان میں شائع ہوئی؟ اردو بول چال کی کتاب ہے جو اردو اور جاپانی اور انگریزی میں ہے، ڈیلی لیکن کنورسیشن وہ کے وہی بارے شائع ہوئی اور میرا خیال ہے کافی ابھی تک وہ چل رہی ہے. یعنی ہم اچھا، جاپان میں بڑا اردو کا بڑا کام ہوتا ہے جاپان میں. اس کا ریڈیو، جی ریڈیو کے میں ذریعے ایک دفعہ میرا رابطہ ہوا تھا غالباً پروفیسر
हीरो जी कताओशी शायद कताव का यहाँ जी हीरो जी कताव का यहाँ जी भी जी। तो एक चीज मेरे जहन में आई, सिर्फ अपने उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरह मैंने नाम लिया हीरो जी का जो प्रोफेसर साहब हैं या हीरो अभी जी आप कताव का जी कताव का साहब कतार जी जी जी। तो सर ये जापान में ही पैदा हुए, जापान में ही पढ़ा, उर्दू की तरफ रगबत भी हुई, तो जो इनकी कदीम शायरी थी, इनमें से किसी ने सोचा कि इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए, या ये सिर्फ आपकी सोच के लिए सबने छोड़ दिया कि प्रोफेसर मोहम्मद रईस इल्वी पाकिस्तान में बैठ के सोचेंगे और वही करेंगे? असल में मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर कोशिश ये थी कि जब उर्दू लिटरेचर को सुजुकी साहब ने भी बहुत किया और कतावका साहब ने भी किया कि उर्दू लिटरेचर को, पोइट्री और फिक्शन को, दोनों को उन्होंने जापानी ज़बान में मुंतकिल किया। लेकिन जापानी ज़बान से उर्दू में कम तर्जुमे हुए इस लिहाज से। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह शायद ये हो कि हम जब कोई सोचते हैं ना, तो हम अपने यहाँ कोई चीज़ एक्सोटिक ले जाना चाहते हैं, नई चीज़ अपने यहाँ ले जाएं, तो हम भी अपने यहाँ नई चीज़ ले आके आए, एक्सोटिक लेके आए, माइन्यूशू और बशु है, तो ओकुनो हुसुमिची तो वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो फैज साहब को या गालिब को या मंटो को या इस्मत को या क्रिश्चियन को ले आए अपने, और ये उन्होंने अपने यहाँ किया। तो इसमें कोई मतलब कोई ऐसी मनफी बात नहीं है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल 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 अच्छी बात है। तो जी इस तरह से उर्दू लिटरेचर जो था वो जापानी ज़बान में काफ़ी मौजूद है अभी। और ये लोग ऐसे हैं कि जो ज़बान की डेप्थ को और लिटरेचर की गहराई को जानते हैं, बिल्कुल तो जो बिल्कुल कुछ जापान में मुंतकिल करेंगे वो कर रहे हैं और किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से। तो खुदा की बस्ती को ट्रांसलेट जी किया बड़ा मुश्किल काम, तो शौकत सही सिद्दीकी की जी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया और फिर उसको ड्रामेटाइज भी किया। तो ये सब चीज़ें काम हुई, बहुत अच्छा काम। तो हम ये समझते हैं कि हमारी चीज़ें, अब देखिए गज़ल का तर्जुमा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अब गालिब की गज़ल को, मीर की गज़ल को कैसे कोई किसी और ज़बान में करेगा, जब तक उसे उस ज़बान की गहराई और उर्दू की गहराई दोनों पता नहीं। बिल्कुल तो शेर का तर्जुमा बहुत मुश्किल है। तो हमें इसमें एक बात ये है, अब एक मैं समझता हूँ कि ये कहानी और शायरी जो है ना, शायरी जो है ये एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ है। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी ज़बान की शायरी को पढ़ते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे एंड मोस्ट डेलिकेट वे, सबसे नाजुक तरीका है कि आप उसके कल्चर की रूह तक पहुंचे, उसकी शायरी पढ़ लें। आप किसी ज़बान की शायरी को आप समझ जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी तहजीब की रूह तक आप पहुंच गए। वाह बहुत क्या बात, खूबसूरत। बिल्कुल अगर हमने किसी ने शायरी को तर्जुमा किया है जापानी से उर्दू में या उर्दू से जापानी में, तो हमने कोशिश ये की है कि हम उस तहजीब की
روح کو سمجھنے پر پہنچ جائیں. بھائی تو سر باتیں تو بہت ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ آپ سے بات کرنے کا سننے کا آپ کو ایک الگ ہی مزہ آ رہا ہے، لیکن وقت ہم سے سر تھوڑی سی جو ہے وہ میں تو اسی لیے خود وقت کے تو اعتبار سے سر بہت یہاں ہم مطلب عارضی اجازت چاہیں گے آپ سے، لیکن اس کے ساتھ کہ آپ ہمیں انشاءاللہ دوبارہ موقع دیں گے کہ ہم آپ سے اسی طرح سیر حاصل گفتگو کریں. لیکن سر ختم کریں گے، آپ اپنی کوئی پسندیدہ نظم یا کوئی غزل سنائیں تو اس پہ پھر ہم جو ہے ہمیں پھر اجازت آپ جو دیں گے. اچھا میں آپ کو کچھ شعر سنا دیتا ہوں، غزل کے شعر جی سنا دیتا جی ہوں کہ باغپن دیکھ کے زندہ میں جنوں والوں کا، واہ باغپن دیکھ کے زندہ میں جنوں والوں کا جی ہاتھ باندھے ہوئے دیوار کھڑی تھی پیچھے. باغپن دیکھ کے زندہ میں جی جنوں والوں کا ہاتھ باندھے ہوئے دیوار کھڑی تھی پیچھے، اور روبرو اس کے کسے عرض تمنا کی مجال، روبرو اس کے کسے عرض تمنا کی مجال، دم بخود شوخیے گفتار کھڑی تھی پیچھے، واہ روبرو اس کے کسے عرض تمنا کی مجال، دم بخود شوخیے گفتار کھڑی تھی پیچھے. بہت اور بہت آخری شعر اس کا تیسرا کہ وصل کا دن تھا شبستان حرم روشن تھا، وصل کا دن تھا شبستان حرم روشن تھا، مڑ کے دیکھا تو شب تار کھڑی تھی پیچھے. کیا بات. وصل کا دن تھا شبستان حرم روشن تھا، روشن تھا، مڑ کے دیکھا تو شب تار کھڑی تھی پیچھے. بہت کیا شکریہ بات. زاہد، اور بہت شکریہ ارشد قریشی صاحب. تھینک یو سر ویری آپ مچ. کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھی بہت سماج بہت نامہ کچھ جاری سیکھنے رہے. کو ملا. اور ایک سر کی نظم جو مجھے بہت پسند رہی، اور ہمیشہ میں نے لوگوں کو کہا کہ جب بھی کوئی کام کرو ذرا سے بھی مایوسی ہو تو الوی صاحب کی اس نظم کو ضرور پڑھو. اگر سر کی اجازت ہو تو میں عرض کروں. ارشاد. جنوں کے جوش میں تکمیل پیما کی تمنا میں، جنوں کے جوش میں تکمیل پیما کی تمنا میں، چلو چلتے رہو دیوار و در کچھ بھی کہیں تم سے، چلو چلو چلتے رہو سب کوہ دریا ختم ہو جائیں، چلو چلتے رہو سب کوہ دریا ختم ہو جائیں، چلو چلتے رہو سب دشت و صحرا ختم ہو جائیں، بہت چلو چلتے رہو پھر رہ گزر بھی ختم ہو جائیں، چلو چلتے رہو پھر رہ گزر بھی ختم ہو جائیں، سفر بھی ختم ہو جائیں، چلو چلتے رہو. کیا بات ہے، بہت زبردست. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت عنایت. تو سر انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی پروگرام میں ضرور آپ کو زحمت دیں گے، اور دل کرتا ہے آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آپ کا سایہ ہم لوگوں کو سلامت رکھے. تھینک یو زاہد، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو ویلکم مچ. سر. آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور سماج نامے کو قائم رکھیں.
قائم رکھیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک فی امان اللہ. اللہ حافظ سر، اللہ حافظ. اللہ 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 حافظ. اللہ حافظ. تو ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب، اور بہت بہترین گفتگو کی، بہت عمدہ گفتگو کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو فیس بک پر ہمارے ساتھ لائیو موجود تھے، اپنے کمنٹس کے ذریعے بتا رہے تھے اور اپنی رائے کا اظہار خیال کر رہے تھے، پروگرام کو دیکھ رہے تھے. ان سب کا بھی میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.